بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 7، بیت المقدس یا شہر قدس کی فضیلت اور اہمیت۔ بیت المقدس کی فضیلت و اہمیت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ قرآن پاک نے اس کا ذکر جب بھی کیا ہے برکت و قدسیت جیسے الفاظ کے ساتھ ہی کیا ہے، جیسے سورہ اسراء الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ترجمہ مسجد اقصی تک جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اسے کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم داخل ہو زمین پاک میں۔ بیت المقدس اور ارض شام کی طرف اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اولیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ اور بچا نکالا ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں برکت رکھی ہے ہم نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اور سلیمان کے تابع ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہم نے۔ اہل سبا کی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رکھی تھیں ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریٰ سے مراد یہاں بیت المقدس کے گاؤں ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ملک شام اور بیت المقدس اور پورا فلسطین ملک شام ہی کا حصہ رہا ہے، اس پر فرشتے اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خوشی اور سعادت ہے شام کے لیے، خوشی اور سعادت ہے شام کے لیے، خوشی اور سعادت ہے شام کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اتنی ساری برکتیں اور سعادتیں ملک شام کے لیے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دیکھو اللہ کے فرشتے ملک شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تو بھلا ایسے ملک کی برکت و سعادت کا کیا پوچھنا۔ سلطان العلماء العز بن عبد السلام یعنی عبدالعزیز بن عبد السلام دمشقی، جنہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک شام کی حفاظت اور نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ شہر قدس کا اسلام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ دونوں کے بعد دنیا جہان کی کسی جگہ کو ایسا تقدس و فضیلت حاصل نہیں جو بیت المقدس اور بالآخر سارے فلسطین و شام کو حاصل ہے۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جو دنیا کی ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جس کے لیے شد رحال یعنی جس کی زیارت کی نیت سے شرعی نقطۂ نظر سے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرعی طور پر صرف 3 مسجدوں کی زیارت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی مدینۃ المنورہ، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ شب اسراء و معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حرم مکی سے حرم اقصی کا سفر کرایا، پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کو عروج کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس عظیم واقعے کو وحی مطلوع کی شکل میں اپنی آخری اور پائیدہ کتاب کا جزو بنا دیا ہے۔ ترجمہ، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے موقع سے علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں، جس ملک میں مسجد اقصی واقع ہے
وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میووں کی افراد، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوز و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی ارشاد ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھیں، ان پر اب بنی اسرائیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ کعبے اور بیت المقدس دونوں کے انوار و برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ احادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت و امامت انبیاء کا منصب دیا گیا تھا، اس کا حصی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مقربین بارگاہ کو دکھلایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس بات کا تذکرہ کیا کہ کون سی مسجد زیادہ فضیلت والی ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ حضرت ابو ذر ہی کی ایک حدیث میں، جس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت کو درست قرار دیا ہے، یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کی تمنا کریں گے، اور کوئی اپنے گھوڑے کو باندھنے کی رسی کے برابر کے فاصلے سے اگر اسے دیکھ سکے گا تو یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کے سارے مال و اسباب سے بڑھ کر ہوگا۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ سے 3 چیزوں کی دعا کی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں جو کوئی صرف نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ ایسا معصوم ہو جائے کہ اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سابقہ دونوں دعائیں تو قبول ہو ہی گئی تھیں کہ ان کی حکومت اللہ کی مرضی کے مطابق تھی، اور ان کی ایسی سلطنت کسی کو بھی نہ مل سکی، اور مجھے امید ہے کہ ان کی آخری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ اسی حدیث کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز سے مسجد اقصیٰ تشریف لاتے تو اپنی نیت کو بے لوث رکھنے کے لیے یہاں صرف نمازیں ہی پڑھتی اور یہاں کا پانی بھی نہ پیتے تھے، تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے مستحق بن سکیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وقوع فتن کے وقت اہل شام ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری زمانے میں خلافت اسلامیہ کا پایہ تخت ہوگا۔ امام ابو داؤد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر یا میری کھوپڑی پر رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھنا کہ خلافت اسلامیہ ارض مقدسہ میں حلول کر گئی ہے تو تم یقین کر لینا کہ زلزلوں، پریشانیوں اور بڑے بڑے فتنوں کا وقت آ چکا ہے، اور اس دن قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہو جائے گی کہ جتنا میرا ہاتھ تیرے سر سے قریب ہے۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ مسجد حرام کے بعد تعمیر ہونے والی یہ دوسری مسجد ہے جو روئے زمین پر خدائے واحد کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے دریافت کیا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جہاں بھی نماز کا وقت آن پہنچے تم وہیں نماز ادا کر لیا کرو،
اس لیے کہ اسی میں فضیلت ہے کہ آدمی وقت پر کہیں بھی نماز ادا کر لے، اس میں مسجد کی بھی کوئی قید نہیں۔ ہاں اگر مسجد وہاں وقت پر میسر ہو تو فبیہا۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمانوں کا نمازوں میں مسجد اقصیٰ ہی قبلہ رہی تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، پھر ہمارا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوقت موت ارض مقدس اور بیت المقدس سے قریب کر دیے جانے کی خدا سے دعا کی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے کی مقدار میں ارض مقدس سے قریب کر دے، تو اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو راستے کے کنارے ریت کے سرخ ڈھیر کے نیچے ان کی قبر دکھا دیتا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ارض مقدس سے قریب کر دیے جانے کی درخواست ارض مقدس کی شرف و فضیلت کی وجہ سے تھی۔ بیت المقدس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ طائف منصورہ یعنی اللہ کی مدد یافتہ جماعت اور حق پر قائم رہنے والے گروہ کا مرکز رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اپنے مخالفین پر غالب و منصور ہوگی، ان کی حیثیت کھانے والوں کے درمیان ایک برتن کی سی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کا قطعی فیصلہ اس حال میں بروئے کار آئے گا کہ وہ اسی حال پر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس طرح کے لوگ یا جماعت کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیت المقدس کے پہلو میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اہل شام جس میں فلسطین و بیت المقدس داخل ہیں، اس کی صلاحیت امت مسلمہ کی صلاحیت کی دلیل ہوگی۔ جب اہل شام میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، میری امت کا ایک گروہ مسلسل نصرت سے ہمکنار اور فتح مند رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تاں کہ قیامت آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ملک شام میں سکونت کی ان الفاظ میں دعوت دی تھی، تم شام میں رہا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی چیدہ آبادی ہے، اللہ کی منتخب مخلوق اس میں بود و باش اختیار کرے گی، اگر کسی کو وہاں رہنے میں اباح ہو تو ان کی برکت کے حصول اور اس کے تالابوں سے پینے سے محروم نہ رہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی ضمانت لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح، ام المؤمنین حضرت صفیہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت سلمان بن فارسی، حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لائے اور یہاں کی برکتوں سے مستفید ہوئے۔ صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے دنیا جہاں کے علماء اور صلحاء بیت المقدس کی زیارت یا یہاں باقاعدہ رہائش کی غرض سے تشریف فرما ہوئے تھے، جن کی تعداد کا احاطہ مشکل ہے۔ ان میں مفسر کبیر مقاتل بن سلیمان، امام شام امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری، امام مصر لیث بن سعد، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ایک حدیث میں بیت المقدس کو ارض محشر و منشر یعنی حشر و نشر کی جگہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ کہ قیامت کے روز ساری خلق کو یہیں جمع کیا جائے گا اور یہیں سے سب اپنی اپنی راہ لے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول، بیت المقدس کے سلسلے میں ہمیں فتویٰ دیجیے اور بتائیے کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ اور ابو داؤد سے روایت ہے، علماء نے اس حدیث کے رجال کی تعدیل کی ہے، جیسا کہ امام نووی نے المجموع میں اور عصر حاضر کے عالم البانی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ ترجمہ: بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھا کرو، اگر وہاں پہنچ کر نماز نہ پڑھ سکو تو اس کی قندیلوں میں جلنے کے لیے تیل بھیج دیا کرو۔ یہیں ارض فلسطین میں
دجال کو جو ایک خبیث یہودی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شہر لد میں بیت المقدس کے پاس ہلاک کیا جائے گا۔ بیت المقدس بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا وطن اور جائے بعثت رہا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ بھی یہیں برپا ہوگا، جس میں حق کی فتح اور باطل کی عبرت ناک شکست ہوگی۔ شہر قدس جائے وقوع۔ شہر قدس قلب فلسطین میں سطح سمندر سے تقریباً 720 میٹر اونچے ٹیلوں پر واقع ہے۔ قدس کے مشرق میں وادی قدرون واقع ہے، جو شہر کے مشرقی فصیل اور جبل زیتون یعنی جبل طور کے درمیان واقع ہے۔ شہر کے مغرب میں وادی سلوان اور شمال میں جبل مشارف، جنوب میں جبل مبکر، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے جبکہ وہ شہر قدس میں فاتحانہ تشریف لائے تھے۔ شہر قدس 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک پرانا علاقہ، یہ پرانا تاریخی علاقہ ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 1 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ فصیل سے گھرا ہوا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر اور اونچائی 12 میٹر ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں جو کہ ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں۔ باب الساہرہ اور باب الحمید جو شمال میں واقع ہیں، مغرب میں باب الخلیل، جنوب میں باب مغاربہ اور باب داؤد ہیں، مشرق میں باب اسباد اور شمال مغرب میں باب حدید ہے، اور مشرقی جانب ایک 8واں دروازہ ہے جو ہمہ وقت بند رہتا ہے، اسے باب ذہبی یعنی سنہرا دروازہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نیا علاقہ۔ یہ علاقہ 1967 عیسوی میں یہودیوں کے قبضے سے پہلے 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مشرقی حصہ اور مغربی حصہ۔ اس وقت دونوں حصے مع مسجد اقصی یہود کے قبضے میں ہیں۔ شہر قدس کی اسلامی فتح۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی ملک شام کی فتح کے لیے اسلامی افواج علاقہ شام کا رخ کرتی رہی تھیں، لیکن اللہ پاک نے اس کی فتح کی سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قیادت میں اس کی فتح بروئے کار لائی گئی۔ مفتوح عیسائیوں نے اسلامی فوجوں کے طویل محاصرے کے بعد یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ بنفس نفیس حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی شہر کی چابیاں سپرد کریں گے۔ دوسری شرطیں ان کی یہ تھیں کہ عیسائیوں کی مذہبی آزادی برقرار رہنی چاہیے، شہر میں واقع ان کے مذہبی مقدسات ان کا احترام ہونا چاہیے، اور شہر میں قدیم رومی سرکلر کے مطابق یہودیوں کا داخلہ ممنوع رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری شرطیں من و عن تسلیم کر لیں، لیکن آخری شرط کہ یہودیوں کے لیے یہاں کا داخلہ اور بود و باش ممنوع ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسترد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک نے اہل کتاب کے حقوق و واجبات کی تصریح کر دی ہے، اس میں اس طرح کی کوئی دفعہ ایسی نہیں کہ جس کی روح سے بیت المقدس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جا سکے۔ البتہ آپ نے ان کی یہ بات مان لی کہ ان کے گرجا گھروں اور ان کے رہائشی محلوں میں یہودیوں کی آمد قطعاً ممنوع ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یزید بن معاویہ کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا اور انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے احکامات کا پابند رہنے کی تاکید کی، اور اپنی روانگی کے وقت سلامہ بن قیصر کو وہاں کا امام مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر قدس کی چابیاں عیسائی پوپ اعظم سفرانیوس سے اس حال میں وصول کی تھیں کہ آپ سرخ اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ پر 2 تھیلیاں تھیں، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے پانی سے بھرا ایک مشکیزہ تھا اور سواری کے پیچھے ایک توشہ دان تھا۔ آپ کے جلو میں جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت زبیر اور حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ تھے۔ سفر کے دوران آپ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی آپ اور کبھی آپ کے خادم۔ جس وقت شہر میں داخلے کا وقت تھا، اونٹ پر آپ کے خادم سوار تھے۔ شہر میں محصور نصرانیوں نے جب آپ کو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ بہت عجیب سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی
کہ ان کا دینی اسقف اعظم سفرانیوس بچشم نم یہ کہنے لگا، مسلمانوں، تمہاری سلطنت اب قیامت تک رہے گی، کیونکہ ظلم کی ریاست کچھ وقت کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن علم کی ریاست قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ عہد بنی امیہ میں شہر قدس انتظامی طور پر ملک شام کا حصہ بنا دیا گیا تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گورنری پر سلامہ بن قیصر کو برقرار رکھا، اور سلامہ کا قیام ٹھیک اسی جگہ رہا جہاں عہد رومانی میں ہیروڈس کا محل واقع تھا۔ عہد اسلامی میں کبھی کسی یہودی کو عہد خلفائے راشدین اور عہد بنی امیہ میں قدس میں بود و باش اختیار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ عہد بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان نے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی اور 72 ہجری میں قبہ صخرہ تعمیر کرایا تھا، انہیں یہودیوں کو جزیے کی ادائیگی کے بدلے صفائی ستھرائی اور جھاڑو وغیرہ لگانے کی خدمت انجام دینے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن جب 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کی شہر قدس کے تعلق سے بری نیتوں کا احساس کرتے ہوئے انہیں مسجد اقصیٰ میں چراغ وغیرہ کی خدمت سے کہ جس پر وہ مامور تھے علیحدہ کر دیے جانے کا حکم صادر فرمایا اور سارے خدامان حرم مسلمان مقرر فرمائے۔ خلیفہ اموی سلیمان بن عبد الملک، جن کو شہر قدس سے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے برادر حرد کو دمشق یعنی دارالخلافہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے قدس کا نقل مکانی کے ارادے سے سفر فرمایا تھا، ان کا ارادہ دارالخلافہ کو دمشق سے یہیں منتقل کرنے کا تھا، لیکن بوجوہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ عہد عباسی میں 257 ہجری یعنی 870 عیسوی میں پاپائے روم کی اجازت کے بعد برنارڈ نے شہر بیت المقدس کا دورہ کیا تھا اور اپنا یہ تاثر ریکارڈ کروایا کہ میں نے یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کو مکمل مفاہمت اور پرامن بقائے باہم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ہم سکونت پایا ہے۔ یہاں بے انتہا امن و سکون ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسافر شب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کا شناخت نامہ ہو، ورنہ اسے تا تحقیق اور تفتیش جیل میں رہنا پڑے گا۔ شاہ مصر شاہ اقشیت کے زمانے میں فارسی یعنی ایرانی سیاح ناصری خسرو نے شہر قدس کے دورے کے بعد اپنا یہ تاثر بیان کیا تھا۔ یہاں 20,000 کی آبادی ہے، یہاں بڑے بڑے اور خوبصورت بازار ہیں، فرش زمین پر پتھر لگے ہوئے ہیں، یہاں بہت سے صلحاء اور زاہدین کی قبریں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بنی اقشیت کے سارے بادشاہوں کی قدس ہی میں تدفین کی وصیت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ محمد اقشیت کا انتقال تو 334 ہجری بمطابق 946 عیسوی میں دمشق میں ہوا تھا، لیکن ان کی تدفین قدس میں ہوئی۔ اسی طرح 349 ہجری میں انوجور بن اقشیت کی وفات ہوئی تو انہیں بھی قدس ہی لا کر اپنے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ متنبی کے مشہور ممدوح کافور اقشیت بھی اپنی وفات کے بعد قدس ہی میں مدفون ہوئے۔ مشہور مورخ اور سیاح استخری یعنی ابو اسحاق ابراہیم بن محمد فارسی نے اقشیتوں کے دور میں قدس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں اتنی بڑی مسجد تھی کہ اس دور میں پورے عالم اسلام میں اس سے بڑی مسجد نہیں تھی، لیکن وہاں کچھ چشموں کے سوا جو کھیتی کی سینچائی کے لیے ناکافی تھے، آب رواں کا کوئی نظم نہیں تھا۔ قدس کے پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں زیتون، انجیر، انگور، گولر اور ہر طرح کے پھل کی کاشت ہوتی ہے۔ 358 ہجری بمطابق 969 عیسوی میں مصر و شام پر فاطمیوں کا تسلط ہو گیا، چنانچہ قدس بھی معیز الدین فاطمی کے زیر تسلط آ گیا تھا۔ معیز کی اہل کتاب اقلیتوں بالخصوص یہودیوں سے ہمدردی کے حوالے سے بڑی شہرت تھی۔ فاطمیوں نے قدس میں بہت سی عمارتیں تعمیر کی اور مسجد اقصیٰ کی توسیع بھی کی۔ زلزلے کے نتیجے میں اس میں جو شکافیں پڑ گئی تھیں ان کی اصلاح اور مرمت بھی کی۔ قدس میں فاطمیوں کے دور کی اہم یادگاروں میں سے مشہور بیمارستان ہسپتال تھا۔ یہ یہاں کا پہلا شفا خانہ تھا، اس پر فیاضی سے مال و زر صرف کیا جاتا اور یہاں کے اتباع کو بالمقطع تنخواہیں ملا کرتی تھیں۔ فاطمیوں نے یہاں ایک دارالعلم بھی قائم کیا تھا جو قاہرہ میں 1004 عیسوی میں تعمیر کیے گئے دارالحکمت کی ایک شاخ تھی۔ مشہور مورخ اور سیاح مقدسی، جنہوں نے بیت المقدس کے تذکرے میں لکھا ہے، اس بڑے علاقے کے شہروں میں قدس سے بڑا کوئی شہر نہیں،
یہاں سردی اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی، برف باری بھی شاید اور بعید ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کا موسم جنت کا ہوگا۔ یہاں عمارتیں پتھروں کی ہیں۔ ان عمارتوں سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط عمارت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہاں کے باشندے انتہائی پاک طنیت اور یہاں کی زندگی انتہائی خوشگوار ہے۔ یہاں کے بازاروں سے زیادہ صاف ستھرے بازار شاید اور بعید کہیں ہوں گے۔ نہ یہاں سے بڑی مسجدیں ہوں گی اور نہ یہاں سے زیادہ مقدسات کہیں ملیں گے۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں یہاں سلجوقیوں کا تسلط ہو گیا کہ جب سلجوقی بادشاہ الب ارسلان نے اسے فاطمیوں سے چھین لیا تھا، پھر سلجوقی بادشاہ ملک شاہ بن الب ارسلان کے ترکمانی غلام ارسغ بن اکسب نے 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں بزور تلوار بیت المقدس کو ہتھیا کر وہاں اسقیوں کی ریاست قائم کر لی۔ سلجوقیوں اور فاطمیوں کی رساکشی جاری تھی کہ صلیبیوں نے قدس پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ 1099 عیسوی میں انہوں نے قدس پر فرانس کے لورین صوبے کے گورنر گڈوری ڈی بویان کی قیادت میں حملہ اور قبضہ کر لیا۔ شہر قدس کے سارے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کے مکانوں اور مقدسات کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا اور یہاں داخلے پر ان کے لیے مکمل پابندی عائد کر دی۔ تقریباً 88 سال تک شہر قدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ کئی صلیبی بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اسی وقت صلیبیوں کے دو متشدد اور حقیقی معنی میں دہشت گرد گروہ معرض وجود میں آئے۔ ایک گروہ شہ سواران ہیکل یعنی ٹیمپلرز اور دوسرا گروہ شہ سواران قدیس یوحنا یعنی ہاسپٹلرز کے نام سے جانا گیا۔ اول الذکر یعنی ٹیمپلرز 512 ہجری بمطابق 1118 عیسوی میں وجود میں آئی تھی، جبکہ ہاسپٹلرز 507 ہجری بمطابق 1113 عیسوی میں ظہور پذیر ہوا۔ پہلے گروہ کا کام مسلمانوں کا صفایا اور ان کا نام و نشان مٹانا تھا، جبکہ دوسرے گروہ کا کام شروع میں بادیوں نظر میں عیسائی بیماروں کی دیکھ ریکھ تھا، لیکن اسلام کے پرسوز قائد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حملوں کے بعد یہ دونوں صلیبی جماعتیں بہت جلد ہی خالص عسکری بن گئیں، دونوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز اور اپنے اسلحوں کے لیے ذخیرہ گاہ بنا لیا۔ لائق ذکر ہے کہ قدس پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد ہی مسلمانوں نے برابر اس کی مزاحمت جاری رکھی اور کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ معرکہ حطین سے فارغ ہوتے ہی شیر اسلام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر قدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں کے لیے خود سپردگی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ جزیے کی ادائیگی کے عوض صلاح الدین ایوبی نے ان کی خود سپردگی کو تسلیم کر لیا اور انہیں جزیے کی ادائیگی کے لیے 40 دن کی مہلت دے دی۔ پھر شاہ فرانس لوئیس نہم، جس کی قیادت میں کیے گئے مسلسل صلیبی حملوں کی زبردست اور مؤثر مزاحمت کرتے ہوئے 646 ہجری میں ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جانشین سلطنت مملوکی ہو گئی، جس نے صلیبیوں سے زبردست ٹکر لیتے ہوئے شہر قدس کی پوری حفاظت کی اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے پیدا شدہ تباہیوں کا ازالہ کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل اصلاح اور مرمت کی گئی اور شہر قدس میں بہت سی عالیشان عمارتیں تعمیر کی۔ سلطان ظاہر بیبرس نے، جنہوں نے صلیبی جنگ کے قائد لوئیس نہم کو گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے صلیبی جنگ کا باب بند کر دیا، 661 اور 664 ہجری میں دوبارہ بیت المقدس کا بذات خود دورہ کیا اور وہاں شرعی علوم کی تعلیم کے لیے ایک دارالحدیث اور مدرسہ عباسیریہ قائم کیا۔ قبۃ الصخرہ کی منہدم شدہ عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسی سلطنت مملوکی کے ہنرمند بادشاہ سلطان منصور سیف الدین قلاوون نے 689 ہجری میں بیت المقدس میں رباط قلاوون، مسجد قلندری، قبۃ الکب کیا اور ان کے علاوہ بہت سی یادگار اور شاندار عمارتیں بنوائی تھیں۔ تاریخ قدس ایک نظر میں 3000 قبل مسیح شہر قدس کی تعمیر یبوسی کنانیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 1850 قبل مسیح شہر قدس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد اور اس شہر کے موحد بادشاہ صادق سے ان کی ملاقات۔ 970 تا 931 قبل مسیح اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قدس پر حکومت۔ 887 قبل مسیح شاہ بابل بنو خز نصر کے ہاتھوں ہیکل کی تباہی اور یہودیوں کی اسیری۔
135 عیسوی شہنشاہ روم حادریان کے ہاتھوں قدس سے یہودیوں کی جلاوطنی۔ 400 سے 636 عیسوی قدس پر بازنطینی حکمرانی۔ 17 ہجری بمطابق 638 عیسوی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شہر قدس کی فتح۔ 493 ہجری بمطابق 1099 عیسوی شہر قدس پر صلیبیوں کا قبضہ۔ 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے صلیبیوں سے شہر قدس کی آزادی۔ 923 تا 1336 ہجری شہر قدس پر خلافت عثمانیہ کی حکمرانی۔ 1336 ہجری بمطابق 1917 عیسوی شہر قدس پر برطانوی استعماری قبضہ۔ 1949 عیسوی سے 1967 عیسوی میں شہر قدس پر یہودیوں کا قبضہ۔ شہر قدس پر یہودیوں کا قبضہ مکمل۔ 1401 ہجری بمطابق 1980 عیسوی میں یہودیوں کی طرف سے متحدہ قدس کے ان کا دارالحکومت بنائے جانے کا اعلان۔ 1414 ہجری بمطابق 1993 عیسوی اسرائیل کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے مسجد اقصیٰ کے صحن کے اسرائیلی ملکیت کا میں اسرائیلی ملکیت کا اعلان، نیز انہیں جبل ہیکل کے سیکریٹریوں کی تنظیم کی سرپرستی میں دیے جانے کا اعلان۔